السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، ایک نامور صحافی ارشد شریف، جن کو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھتی، سنتی اور پسند کرتی تھی، ان کو کینیا کے اندر پولیس کی جانب سے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا، یعنی شہید کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ایک پورے دنیا کے اندر بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کس وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی گئے اور دبئی سے پھر آگے کینیا گئے اور کینیا میں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، اور 10 منٹ پہلے ارشد شریف جو ہیں ان کے کیا حالات اور واقعات تھے، انہوں نے کس کس سے بات کی اور کینیا کے اندر ان کی کیسے موت ہوئی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الحسن باجوہ، جو ایک نامور صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ وہاں کے حالات اور واقعات کیا تھے اور جن دو بندوں کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ کون تھے۔ جب یہ ساری تحقیقات ہوں گی تو ہی سارا پورا سچ سامنے آئے گا کہ اصل حقیقت اس وقت ہوا کیا۔ ابھی جو ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ ابتدائی معلومات ہیں۔ کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ خرم احمد تھے، ایک وقار احمد کا نام آ رہا ہے وہاں پہ، وہ بھی موجود تھے۔ یہ لوگ کون ہیں، اس کے بارے میں بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ معلومات مل رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ارشد شریف پچھلے 30 دنوں سے ایک ہی کمرے کے اندر موجود تھے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ارشد شریف نے اس کمرے کو چھوڑا ہو۔ سینیٹر انور بیگ سے ان کی آخری بات 9:49 پر ہوئی، اور وہ جو کہانی بتاتے ہیں وہ بڑی ہی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ سینیٹر انور بیگ کو میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 30 دن سے آپ نے ارشد شریف کا ایک ولاگ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی شرٹ پہنے ہوئے ایک ہی جگہ پہ آپ کے سامنے ولاگ کر رہا ہوں، تو کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی ان کی۔ سینیٹر انور بیگ بتاتے ہیں کہ 9:49 پر میری ان سے آخری بات ہوئی، اور 2 شخصیات تھی جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اپنی فیملی کے علاوہ، ایک بیرسٹر شعیب جو ان کے وکیل ہیں، اور دوسرے سینیٹر انور بیگ۔ سینیٹر انور بیگ کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا، وہ سینیٹر انور بیگ ارشد شریف کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے، تو لہٰذا ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا۔ اس دن کچھ ان یوزول ہوا۔ سینیٹر انور بیگ کہتے ہیں کہ جب بھی میری ارشد شریف سے بات ہوتی تھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری جو ہے نا وہ ان سے لمبی بات نہ ہوئی ہو، لیکن اس دن میری ان سے 3 منٹ گفتگو ہوئی۔ 3 منٹ کے بعد کوئی شخص کمرے کے اندر آیا اور انہوں نے کچھ کہا ارشد شریف سے، تو ارشد شریف نے فوراً فون بند کر دیا اور کہا کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ بعد میں مجھے ایک میسیج آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں کسی ایسی ایریے میں جانے والا ہوں جہاں پر سگنلز نہیں ہوں گے، تو میں آپ کو 3 گھنٹے کے بعد رابطہ کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ اس جو کینیا کا ٹائم تھا اس وقت وہ 10 سوا 10 بجے کے قریب ان کی جو ہے نا وہ شہادت کا واقعہ ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق انور بیگ کہتے ہیں کہ مجھے صبح 4 بجے اٹھایا گیا کہ ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں انور بیگ یہ بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا موبائل بند کروا دیا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص ان کے ساتھ موجود تھا، اب ان کے ساتھ شخص کون موجود تھا، جو ابتدائی معلومات آ رہی ہیں، کینین اخبار لکھتے ہیں کہ 2 لوگ ہیں جو ارشد شریف کے ساتھ جن کا کینیا میں رابطہ تھا۔ ایک کا نام خرم احمد ہے، ابھی چونکہ ابتدائی معلومات ہے نا، جب تحقیقات ہوں گی تو ہی پتہ چلے گا، کیونکہ یہ خرم احمد بھی ابھی منظر عام پر نہیں آئے، اور دوسرے کا نام انہوں نے لکھا نکر احمد، نکر، حالانکہ ان کا نام جو ابھی سامنے آ رہا ہے وہ وقار احمد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خرم احمد جو ہیں یہ بزنس کرتے تھے وہاں پہ، یہ ہٹس بناتے ہیں، جس ہٹ کے اندر ارشد شریف موجود تھے وہ ایک ہٹ کے اندر موجود تھے، یہ فارم ہاؤسز ہوتے ہیں وہاں پر ہٹس بنتی ہیں، تو خرم احمد کا بزنس وہاں پر ہٹس بنانا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک فائرنگ رینج بھی ہے جو ابتدائی معلومات ابھی مل رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب خرم احمد سامنے آئیں گے یا وقار سامنے آئیں گے تو اصل جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ کینیا کے اخبار جنہوں نے مارا ہے ارشد شریف کو، جنہوں نے شہید کیا ارشد شریف کو، کینیا کے لوگوں نے کیا نا، ان کی پولیس نے کیا، تو انہوں نے آج ان کے اخبار میں دیکھ رہا تھا پہلا جو فرنٹ پیج ہے نا تمام اخباروں کا وہ ارشد شریف کے نام پہ ہے، ارشد شریف کے نام پہ خبریں ہیں، ارشد شریف کے نام پہ جو ہے نا وہ پوری سٹوریز ہیں، ان کی تصویریں لگی ہیں، جبکہ پاکستانی جو مجھے جس بات کی مجھے تکلیف ہے، جو پاکستانی اخباریں ہیں، میں نے آج بغور جائزہ لیا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن میں تمام بڑی اخباروں کی بات کر رہا ہوں، کسی نے 2 کالم کی خبر لگائی، کسی نے 3 کالم کی خبر لگائی، لیکن پیج کے آخر والے حصے کے اوپر آج کسی سوائے ڈیلی ٹائمز کے مجھے کسی ایک اخبار کے اندر بھی لیڈ اور سپر لیڈ ارشد شریف کے نام کی نہیں ملی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے ہمارا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارشد شریف جیسے شخص کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں جو ہے نا وہ
صحافی برادری اس قدر خاموش کیوں ہو گئی؟ ہمارے اپنے اخبار، ہمارے جو ٹیلی ویژنز ہیں وہ اس قدر، یعنی کہ جو چینلز ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ دکھ صرف اور تکلیف اس بات کی۔ الجزیرہ نے بھی ایک ڈاکومنٹری شیئر کی کہ وہاں کی پولیس جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے اندر انوالو ہوتی ہے باقاعدہ. وہ کہتے ہیں ہم شارپ شوٹر ہیں, ہم بندے کو اریسٹ نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ ایٹ دا اسپاٹ اس کو مارتے ہیں. اب انڈین 2 جرنلسٹ تھے, وہ بھی کینیا کے اندر مارے گئے تھے, ٹارگٹ کلنگ کی گئی ان کے اوپر بھی. یہ صحافیوں کو خاص نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور ارشد شریف صاحب دبئی میں تھے, دبئی سے ایسے کیا حالات واقعات پیش آ گئے کہ ان کو کینیا جانا پڑ گیا؟ جو ارشد شریف کے وکیل ہیں بیرسٹر شعیب, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فورس کیا گیا تھا انہیں وہاں سے جانے کے لیے, یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے پاکستان سے رابطہ کیا گیا. اب وہ کس نے کیا, پاکستانی گورنمنٹ نے کیوں کیا یا کیا بھی یا نہیں کیا, اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی ہے. لیکن ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کیا گیا اور سیکورٹی آفیشلز وہاں پہ گئے اور انہیں ارشد شریف کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیے, چھوڑ دیں, ملک چھوڑ دیں. انہیں کینیا اس لیے گئے کیونکہ اس وقت صرف کینیا سے ویزا فری انٹری مل سکتی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ارشد شریف صاحب کو بار بار کہا جاتا تھا کہ اپنے پاسپورٹ پہ ویزا لگوا کے رکھیں, لیکن ارشد شریف کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ میرا ملک ہے, میں نے اسے چھوڑ کے کہاں جانا ہے, میں کیوں ویزا لگوا کے رکھوں ہر وقت. تو کینیا میں ویزا فری انٹری ملی, اس لیے وہ کینیا کے اندر گئے. اب دوسرا جو آپ نے کہا کہ وہاں پر صحافیوں کو خاص مسئلہ, نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بات سچ ہے. اسی ہفتے کے اندر 2 انڈین جرنلسٹ وہاں پر مارے گئے ہیں اور وہ دونوں مسلمان تھے بائی دا وے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن اس بات کو دیکھیے کہ اگر آپ کینیا کے پولیس کا نظام دیکھتے ہیں تو کینیا کا جو پولیس کا نظام ہے, آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہاں پر سب سے مضبوط ادارہ کینیا میں پولیس کا ہے. کینیا سے بالکل نہیں پوچھا, کینین پولیس سے بالکل نہیں پوچھا جاتا کہ آپ, اور ان کی اخباریں کوٹ کرتی رہی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کی اخباریں کہتی رہی ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں پیسے لے کر. ہم نے ان کو, چونکہ کینین شیل وہاں پہ چلتے ہیں جو ان کی کرنسی ہے, ہم نے ان کو ڈالرز میں کنورٹ کر کے دیکھا تھا, تو تقریباً $1063 سے لے کر $3037 کے درمیان تک ان کی رقم ہوتی ہے. اتنے میں وہ بندہ مار دیتے ہیں. اچھا, کینین پولیس, اور یہ ان کی اخباریں اپنی رپورٹ کر رہی ہیں. اور کینیا کی پولیس اس قدر طاقتور ہے کہ وہاں پر کسی کینین پولیس والے کو سزا نہیں ہو سکتی, چاہے کتنا بڑا بھی کرائم کر لے وہ. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے, ارشد شریف کو آج شہید ہوئے, ابھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو تقریباً 48 گھنٹے گزر چکے ہیں. ایسا ہی ہے, ان 48 گھنٹوں میں کیا آپ نے یہ خبر پڑھی کہ کینیا کے کسی پولیس اہلکار کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے یہ گولیاں چلائیں؟ کسی کو بھی نہیں گرفتار کیا گیا, کسی شخص کو معطل نہیں کیا گیا. تو کینین پولیس اس قدر طاقتور وہاں پہ سمجھی جاتی ہے کہ ایک ادارہ انہوں نے اس کے اوپر بنا رکھا ہے, کینیا کی پولیس کے اوپر ایک ادارہ بنا رکھا ہے جو اس چیز کو میک شور کرتا ہے کہ کہیں پہ جو ہے نا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن یہ وہاں پہ ہوتی ہے. کینیا کی پولیس کے اندر ہی ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جسے SGU کہا جاتا ہے. یہ اصل میں شارپ شوٹرز ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ میں زیادہ ملوث پائے جاتے ہیں. تو کینیا کی پولیس جو ہے نا وہ اب وہاں کے جو صحافی سوال اٹھا رہے ہیں وہ تو ہمارے صحافیوں نے نہیں اٹھائے. جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ گاڑی جو استعمال کی جا رہی تھی جس میں ارشد شریف موجود تھے وہ V8 تھی. ٹھیک ہے, V8 کو کینیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی گورنمنٹ آفیشل کی گاڑی ہے. آج تک کینیا میں, یہ بھی میں آپ کو انفارمیشن دے دوں, جتنے بھی پولیس کے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں آج تک کینیا میں V8 کے اوپر فائرنگ نہیں ہوئی. اور یہ کینین جرنلسٹ کہہ رہے ہیں, اگین میں کینین جرنلسٹ کو کوٹ کر رہا ہوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس گاڑی کے اندر بچہ موجود تھا جو وہ سٹوری بتا رہے ہیں, تو اس گاڑی کے اوپر 9 گولیاں چلی ہیں اور زیادہ تر گولیاں بائیں سائیڈ والی پہ چلی ہیں جس جگہ پر ارشد شریف, یعنی کہ جس سیٹ پر ارشد شریف جو ہے وہ سوار تھے. ٹھیک ہے, تو اس پہ کینین جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر کے بائیں سیٹ والی سیٹ جو بیٹھا پیسنجر تھا اس کو کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے, اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو کہانی وہ بتا رہے ہیں وہ جھول ہے. لیکن افسوس ایک بات کا, میں اس کے بعد آپ سوال کر لیجئے گا, افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں موجود ہمارے صحافی بھائی, ہمارے دوست, ہمارے صحافی بھائی بضد ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کو مانا جائے کہ جو کینیا پولیس کہہ رہی ہے. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کینیا کے صدر سے بھی بات کی اور انہوں نے یقین دہانی کیا جی کہ انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر ٹرائل ہوگا اور اس میں جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کو سزا ملے گی, پکڑا جائے گا. اس میں کیا ٹرائل ہوگا جناب؟ آپ دیکھیں ملک کے جو سپریم لیڈر تھے پاکستان کے اندر, ان کا قتل ہو جاتا اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ تو پھر ایک صحافی ہیں جن کو, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ساری تحقیقات ہو جائیں, ذمہ دار پکڑے بھی جائیں, سب کچھ ہو جائے, میرا سوال صرف ایک ہے جو میں بار بار پرسوں سے پوچھ رہا ہوں,
میں بار بار اپنی قوم سے بھی پوچھتا ہوں سب کچھ ہو جائے گا، کیا ارشد شریف واپس آئے گا؟ ارشد شریف واپس نہیں آئے گا۔ ارشد شریف کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، وہ شخصیت کا نام تھا۔ ارشد شریف مڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک مثال تھا کہ جس نے اپنی محنت کے اوپر پاکستان میں وہ مقام حاصل کیا تھا کہ جو کسی اور جرنلسٹ کے جو ہے نا وہ کھاتے میں نہیں آیا۔ تو ارشد شریف کے ساتھ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کون انوالو ہے ابھی، اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اباؤٹ دس، بٹ تحقیقات تو فیئر ہونی چاہیے۔ کیا ہم کینین پولیس کی رپورٹس کے اوپر انحصار کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہمارے صحافی بھائیوں کو یہ چاہیے اس طرح کی باتیں کرنا کہ جو کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے اسے درست مان لیا جائے؟ تو بہت زیادہ جھول ہے اسٹوری۔ میں صرف اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، میں گورنمنٹ کی بات بھی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور صحیح تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کم از کم یار اس بات کو تو مان لو کہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا ہے۔ ہم تو یہ چلاتے رہے ہیں کہ حادثہ کار حادثہ ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، کار حادثے میں شہید ہو گئے ہیں، کم از کم یہ تو مان لیجئے کہ ارشد شریف شہید ہوئے ہیں اور انہیں شہید کیا گیا، ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے۔ باجوہ صاحب آپ دیکھیں، آپ بھی بڑا دبنگ بولتے ہیں، لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں، اگر صحافی اس طرح بولیں گے تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں صحافیوں کا پاکستان کے اندر اسپیشلی؟ پاکستان کے اندر تو انشاءاللہ العظیم اچھا ہی ہوگا۔ میں پاکستان کے لیے ہمیشہ امید کی بات کرتا ہوں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے اس فیشسٹ گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں ہیں اور بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب آپ اس طرح سے کریک ڈاؤن کریں کہ آپ صحافیوں کی زبان بندی کی کوشش کریں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک کے لیے اچھا، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے جو ترقی کرنا چاہ رہا ہو اور جو ترقی کر رہا ہو اس کے لیے تو مطلب بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اسپیشلی گورنمنٹ یا صحافی دیکھ رہے ہیں، ان سب کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جینے دیجیے، کچھ اور نہیں کر سکتے تو صحافیوں کو جینے دیجیے۔ بہت شکریہ۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اسپیشلی گورنمنٹ، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ فری ٹرائل جو ہیں وہ کیے جائیں تاکہ جو جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان تک پہنچا جا سکے کہ کس نے مجبور کیا تھا ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے کے لیے، اور وہ کینیا گئے اور پھر وہ وجہ بن گئی ان کی موت کی۔ ان کو گولیاں ماری گئیں اور صرف بولنے کے اوپر یہ کتنی دیر چلے گا؟ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب کو اس کے لیے سوچنا ہوگا، مل کر آواز اٹھانی ہوگی پاکستان کے لیے، پاکستان کے باسیوں کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دیکھتے رہو پوائنٹ پہ، عبداللہ خان، اللہ حافظ۔